السلام علیکم ناظرین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم امتیں کسے کہتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کے بیٹے حابل اور قابل کے بارے میں پڑھیں گے، اور نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان نبیوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امتیں، دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہیں مانا، ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، بہت ساری امتیں آئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، تو انہوں نے کہنا نہیں مانا تو وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو نیند نہیں آتی نہ اونگ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو ہم نے سورہ اخلاص میں بھی پڑھا ہے، محبوب فرما دو کہ وہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا۔ یہ سب اس کے آپ معنی پڑھ سکتے ہیں کنز الایمان میں، یا دوسرے معنی والے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہے؟ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے تو سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ جو بھی آسمان اور زمینوں میں سب کس کی تعریف بیان کرتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہے بیان کرتی ہے۔ اور وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہر جگہ ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جسے چاہے بے حساب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رزق دیتا ہے، اور اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، ٹھیک ہے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین اور دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ تو یہ سب کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کسی کو بھلائی دیتا ہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہے یعنی حقدار ہے، جس کو تکلیف دینی ہے، تو اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ جو بھی اس کے درمیان ہے وہ کس کی خدمت میں لگا؟ ہماری خدمت، انسانوں کی لگا دیا۔ اسی نے ہماری اچھی صورتیں بنا دیں، اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ تو یہ اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے پڑھا ابھی۔ اب فرشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک بڑی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ اب میں یہاں بتا دوں کہ جو جنات ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں اور انسان، ان تینوں میں فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ خاکی مخلوق ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نوری مخلوق ہوتے ہیں، اور جو جنات ہوتے ہیں وہ آتشی مخلوق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت ہی کرتے ہیں۔ اور لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا رکوع سے اٹھنے کا، اور سجدے میں تو ہمیشہ سجدے میں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، چاہے قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔
اور اسی طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف کام لیتے رہتے ہیں، اور ان کے سب سے بڑے مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا لاتے تھے؟ وحی، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں، اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اب شیطان کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں کہ شیطان کون تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں، اور جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، جہاں چاہیں تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنات جو ہوتے ہیں یہ کہاں رہتے ہیں؟ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، جن کا گھر ہوتا ہے۔ جنوں میں سب سے بڑا جن جو ہے شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا، اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا، پہلا نام، ٹھیک ہے۔ اس میں بتا دوں، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا نام پہلا عزازیل تھا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا، کس کو؟ انسانوں کے سب سے بڑے جو باپ ہیں ہمارے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا کہ اس سے اچھا کیا ہے، میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ یہ مٹی سے اور میں آگ سے ہوں، اس لیے میں سجدہ کیوں کروں؟ تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا، مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، ٹھیک ہے، تو میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا۔ کن کو؟ انسانوں کو۔ ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل مردود، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے، ٹھیک ہے، ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو کیا ہے کہ بچوں، اس وقت سے شیطان ہم سب کا کیا دشمن ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے تو اس میں کیا بہکاتا رہا شیطان، بہکاتا رہا۔ جیسے مان لیجیے آدم علیہ السلام کے بعد کیا جو مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، جو اللہ کو ایک مانا، جنہوں نے راہ ہدایت پر آ گئے، پھر جب ان کی اولادیں ہوئیں، پھر اس میں بھی شیطان نے بہکانا شروع کیا، پھر اس میں بھی کیا ہوئے؟ مخالف ہو گئے نبیوں کے لوگ۔ وہ ابھی ہم دیکھیں گے، یہاں پر پوری ویڈیو دیکھیے گا آپ۔ جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانے، ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، جو تیرا مطلب شیطان کا جو بھی کہنا مانیں گے۔ بس اس وقت سے شیطان ہم سب کا کیا ہو گیا؟ دشمن ہو گیا، اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزور کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کی مدد نہ کریں، تاکہ اللہ سے جو بات اس نے کی وہ کیا کر سکے؟ پوری کر سکے۔ اس نے کہی تو اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر ہم شیطان کے کہنے میں آئیں گے تو اللہ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے اسی کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے، اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں اور ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے، ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کے دوست بنو گے یا شیطان کے؟ تو ہمیں کس کا دوست بننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بننا ہے۔ اس کے بعد تو حضرت آدم علیہ السلام پھر اب بتا دیں پورا واقعہ کہ کیسے شیطان نے بہکایا، کیسے انہوں نے وہ پھل کھایا جنت کا، پھر اس سے وہ جنت سے نکالے گئے، وہ اب ہم اس میں دیکھیں گے، تھوڑا قرآن کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں، آپ ہی کے اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 19 بار آیا ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں، جب اللہ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، ٹھیک ہے، خون کرتا پھرے، ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ
تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، اللہ نے حضرت سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ کہ کس نے منع کر؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا، اور نہ تم ورنہ تم کس میں سے ہو جاؤ؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یہ امتحان لیا تھا۔ شیطان جو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت کیا ہوئی اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو کیا ہے قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے کہ اللہ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا۔ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، کیا کھاؤ؟ تم اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، پھر ان کے بدن کے جو ہے وہ ننگے ہو گئے اور پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، ٹھیک ہے، بہت سالوں تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ 8ویں پارے میں آپ کو مل جائے گی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو جب میری طرف سے کوئی نبی علیہ السلام میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم اس کا کہنا مانا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانیں گے اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جو نبیوں کا کہنا نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ان کی بہت اولادیں ہوئیں اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہیں۔ یہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ کتنے سال تک رہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں؟ 900 سال تک۔ اب ان کے ویسی بہت ساری اولادیں ہوئی تھیں، لیکن ان میں سے 2 لڑکوں کا جو نام ہے قابل اور حابل، یہ 2 جو لڑکے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابل اور حابل کا قصہ ہے، اور ہم تم کو سناتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بہت اولادیں ہوں، انہی میں سے 2 بچے قابل ہیں اور حابل ہیں۔ تو قابل بڑا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا لڑکا ہے، لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ کون نہیں مانتا تھا؟ قابل، یعنی بڑا لڑکا، یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ تو اقلیمہ نام کی ایک لڑکی تھی،
جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا. کیا کرنا چاہتا تھا؟ شادی کرنا چاہتا تھا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابل سے کرنا چاہتے تھے. کس سے کرنا چاہتے تھے؟ حابل سے کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ نیک تھا، جو نیک اور شریف تھا، اس لیے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا. ٹھیک ہے، جو قابل تھا بڑا لڑکا، وہ کس کا دشمن ہو گیا؟ اپنے ماں باپ کا اور اپنے چھوٹے بھائی کا، حابل کا. اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ. ٹھیک، کیا کر دو؟ پہاڑ پر رکھ آؤ. جس کی قربانی کیا ہو جائے؟ قبول ہو. اس کی قربانی قبول ہوگی، اسی سے عکرمہ کی شادی کی جائے گی. اللہ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے. آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابل کی قربانی قبول ہو گئی. اب اس کی بھائی قابل کو بہت غصہ آیا. اس نے حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا، یعنی میں تجھ کو قتل کر دوں گا. حابل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. آخر ایک دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا، یعنی مار دیا. دنیا میں یہ پہلا قتل تھا. کس نے کیا؟ قابل نے. حابل اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کیا، قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا. قتل کرنے کے بعد قابل کو فکر ہوئی حابل کی لاش کا کیا کریں، کس طرح چھپائیں. اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا تھا. تب اس نے بھی اپنے بھائی حابل کو زمین میں کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا. کس کی پوجا کرنے لگا؟ آگ کی پوجا کرنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا. قابل اور حابل جو ہے دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ کیا بہتر ہے؟ ہم صبر کریں. کیا کریں؟ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں. ہاتھ نہ اٹھائیں. قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا. قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوا. اور حابل کے قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور وہ جنت کا وارث ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے. ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 کتنی بار 42 یعنی 42 جگہ آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی. آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے، یعنی خدا کو کیا کرتے گئے؟ بھولتے گئے، جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے. اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے. اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے. حالانکہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے اور ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ کون سے نبی کو بھیجا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا. اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھیں، کوئی 900 سال 300 سال. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں واز کرتے رہے. کتنے سال تک؟ 950 سال تک ان کی عمر تھی. 950 سال تک مطلب واز کرتے رہے. اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں. کیا کر لیں؟ انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے. حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو. اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا. تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے. اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. کیا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا. لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا. اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں. اگر میں نے ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھ کو کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح،
تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے کر آئے گا، عذاب لے آئیں گے، جب اللہ چاہے گا تو عذاب لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی کہ تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش آنے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں، خدا کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل جا، آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچاؤں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہمارے طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہو گئے تھے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، کتنے ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اور اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اگر ایک ذرہ برابر برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دنیا میں آباد ہوئی، پھر شیطان نے بہکانا شروع کیا، اس میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے، سورہ اعراف میں آتا ہے، سورہ ہود میں آتا ہے اور سورہ حشر وغیرہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کو پوجا پر لگا دیا۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی ہے، ان کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی جو عاد کہلاتی تھی، کہا کہ تم خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم سے اس وعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ وہی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت جو ہے بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود،
ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر اسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا، اگر تم میرے کہنا نہ مانو گے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خداوند تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ کس نے کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، اور اس میں ہرگز جو ہے ہرگز دیر نہ کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار تھے اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک، کتنے دن تک؟ 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے، صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہی باقی بچ گئے۔ اور اسی طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ایمان لا چکے تھے ان میں پھر اولادیں ہوئیں، پھر اس میں بھی شیطان نے بہکانا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولاد ہو گئیں اور بڑھتی گئیں۔ انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ کیا رکھا؟ قوم سمود کہلاتی ہے۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے، بتوں کی پوجا کرنے لگے اور برے کام میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا ہے۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی کیا ہے گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا، حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح اللہ کے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے، حضرت صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے، جو غرور کر رہے تھے، مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تو تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ کس نے کہا؟ کافروں نے کہا۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کے نہ سنتا تھا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ آخر ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں، ہم اپنے آپ کیا کر لیں گے؟ ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ کیا کہا تھا کہ اگر یہ اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیں تو ہم ان پر کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی ایمان نہ لائی۔ جب اتنا سب کچھ ہو گیا تب بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ کی کیا تھی؟ یہ اونٹنی تھی، ایسی تھی کہ جس چشمے یعنی جس دریا میں پانی پیتی جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ہے نا؟ کیا کر لو؟ باری مقرر کر لو۔ ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں گے اور ایک روز یہ اونٹنی پیے گی، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ جو اونٹنی ہے اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اور ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ کچھ دنوں تک جو ہے وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ کون؟ کافر لوگ، ان جو بتوں کو پوچھتے تھے، وہ حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ
करके ऊँटनी को मार डाला। क्या कर दिया? ऊँटनी को मार डाला। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई तो आपको बहुत रंज हुआ और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैंने तो तुमको मना किया था कि इस ऊँटनी को तकलीफ़ ना देना, वरना तुम पर जल्द अल्लाह का अज़ाब आएगा, मगर तुमने ना माना। अब तुम लोग अपने घरों में 3 रोज़ और मज़े कर लो, उसके बाद अल्लाह के अज़ाब आएगा जो तुम सबको ख़त्म कर देगा। किसने कहा? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब 3 दिन तक तुम आराम कर लो, फिर उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन लोगों को बचा लिया जो ईमान ले आए थे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे, एक बड़ी हैबतनाक और खौफनाक आवाज़ पैदा हुई, जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रहे और उसके बाद मर गए। ऐसा मालूम होता था कि कभी ये यहाँ रहते ही नहीं थे। तो जो लोग खुदा के हुक्म पर नहीं चलते और पैगंबर का कहना नहीं मानते, उनका यही हाल होता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अज़ाब से बचाए और अपनी और अपने रसूल की इताअत नसीब करे। इसके बाद जो बकिया नबी हैं, बाकी नबी हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इनके जो ज़िक्र है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।